مذاکرہ مدنی مذاکرہ رہیے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ لائف مدنی مذاکرہ ہوا، پھر اس کے بعد آف ایئر مدنی مذاکرہ ہوا۔ امیر علیہ سنت کی کیا شاندار اور جاندار گفتگو تھی، اور اسلامیوں کے سوالات چل رہے تھے، نعت خوانوں کے سوالات چل رہے تھے، اور امیر علیہ سنت کے جوابات آ رہے تھے، اور بس جھومتے ہی جا رہے تھے لوگ۔ مدنی مذاکرے سے فارغ ہو کے بعض کی تو ملاقات بھی ہوئی ہے، ان کے چند تاثرات اور چند گفتگو۔ یقین جانے جب آتے ہیں دلوں کو تازگی ملتی ہے، ایمان میں پختگی ملتی ہے، اور بہت زیادہ سرور ملتا ہے جب ہم امیر سنت کے قدم میں آتے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی امیر سنت کی اس قوم کے اوپر اتنے احسانات ہیں جنہیں ہم بھلا نہیں سکتے۔ تو میں چاہوں گا کہ تمام بھائیوں کو چاہیے، ہمارے ثناء کو چاہیے کہ بار بار امیر سنت کے پاس آتے رہیں تاکہ دلوں کو سکون ملتا رہے۔ ایک ہی دعا کرتا ہوں بار بار، یا اللہ جس طرح دامن زندگی میں ہاتھ میں ان کا دامن ہے، تو قیامت کے روز بھی ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہے، یہاں بھی ان کے ساتھ رہیں اور وہاں بھی ان کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں شرف ملاقات کا سعادت عطا فرمائی ہے، اور آپ کے ملفوظات کو سن کر کافی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اور جو تعلق اسٹیج سے رکھتے ہیں، جن کے بہت زیادہ فالوور ہیں، انہیں ظاہری طور پر بہت سی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ نباز وقت حکیم الامت قبلہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں آ کر ہی بہت سی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ امیر علیہ سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل مجدہ امیر اہل سنت کا سایہ چرخ اہل سنت پر دراز فرمائے، اور آپ کا سایہ عاطفت جمیع اہل سنت پر جو ہے وہ تادیر قائم رکھے، کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ اہل سنت میں بہار ہے۔ اور صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر بریلی کی خوشبو چاہیے ہو تو وہ عالمی مرکز فیضان مدینہ میں آئے اور بریلی کی خوشبو پائے۔ الحمدللہ جب مرشد کو دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا ایک طرف اور ہمارے مرشد کی شان ایک طرف۔ اللہ ہمیں امیر علیہ سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر علیہ سنت کے صدقے ہماری دنیا بھی ہے اور آخرت بھی دونوں سوارے۔ اس سے پہلے بھی مدنی مذاکرے میں آنا ہوا، مگر اس مرتبہ جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور بہت ٹائم بعد امیر علیہ سنت نے ثناء خوانوں کو طلب فرمایا۔ اور جہاں دعوت اسلامی کا سلوگن ہے کہ مجھے اپنی اور تمام دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو وہاں ثناء خوانوں کو بھی بلا کر ان کو پیغامات دیے ہیں اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور تمام ہی ثناء خوانوں نے اس سے پہلے بھی امیر علیہ سنت کی ہر بات پر لبیک کہا ہے۔ آج بھی یہاں جمع ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ جو ان کو مدنی پھول ملے ہیں اس پر انشاءاللہ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ محبتوں کا سلسلہ قائم رکھے، امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، اور وہ بلاتے رہیں گے ثناء خوان انشاءاللہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آتے رہیں گے۔ الحمدللہ بہت مزہ آیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں ہم پر فخر کریں گی کہ ہماری ملاقات امیر سنت سے ہوئی۔ ہم نے امیر سنت کا دور پایا، وہ کہیں گے ہمارے دادا ہمارے پر دادا جو ہے امیر سنت سے ملاقات کی ان لوگوں۔ جیسے ہم اعلیٰ حضرت پہ رشک کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جنہوں نے دور پایا، جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی، اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ دراز فرمائے۔ آپ نے جو ایک نعرہ عطا فرمایا نا، سبحان اللہ، کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آج کا مدنی مذاکرہ یادگار ہے، اور میں پہلے اپنی پرسنل نیت جو ہے نا وہ ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ باقاعدہ قافلے میں بھی انشاءاللہ سفر ہوگا، اور اسپیشلی مدنی قافلے کے ساتھ ساتھ ویکلی جو اجتماعات ہوتے ہیں اور بالخصوص مدنی مذاکرہ انشاءاللہ اس میں بھی شرکت کروں گا، نہ کہ خود بلکہ دوستوں کو بھی لاؤں گا۔ اور ساتھ ہی آج کی رات کی جو کیفیت بتاؤں نا کہ امیر علیہ سنت کی شفقت، محبت اور پیار کو دیکھ کر کے میں یقین جانے آپ کی شخصیت سے پہلے بھی انسپائر تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سائے کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مدنی مذاکرے ہونے چاہیے، مطلب جن میں خاص نعت خوانوں اور نعت خوانی کو فوکس کیا جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں اہل سنت کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ باپو وہ ثناء خوانی سے وابستہ ہے، اور اس میں جو بیت دالیاں مطلب آتی جا رہی ہیں، اس کا کوئی بھی مطلب اس کا منکر نہیں ہے۔ تو جب امیر سنت جیسی پر تاثیر آواز اس پر انشاءاللہ اس طرح سے کوششیں ہوں گی انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت مثبت فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مالک نے ایک بار پھر مرشد کی بارگاہ کی حاضری عطا فرمائی، اور ہر بار کے مدنی مذاکرے میں کچھ نہ کچھ نیتیں ہوتی ہیں اور اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کریم ایمان کے ساتھ عافیت کے ساتھ مرشد کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی موجودگی میں آپ نے بھی کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کی، تو کیا کیا سیکھنے کو ملا، کیا نیت ہے، کیا لے کر جا رہے ہیں یہاں سے؟ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ سیکھنے کو نہ ملے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت
تو انسٹیٹیوٹ ہیں بلکہ یونیورسٹی ہیں، تو یونیورسٹیز جہاں سے بنتی ہیں وہ شخصیت امیر سنت ہیں الحمدللہ۔ آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی ثنا خوان ہیں، اللہ پاک آج کی اس مدنی مذاکرہ کے صدقے ہمیں وہ ثنا خوانی کروائے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شکریہ کہ ثنا خوانوں کو یاد فرماتے ہیں، اور ہمیں بھی آپ کی زیارت کا موقع مل جاتا ہے، دعائیں لینے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور کچھ اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت نے جس طرح سے آج بیان فرمایا، میرا تو امیر اہل سنت سے بچپن سے تعلق ہے، اور الحمدللہ ان کی دعائیں آج تک چل رہی ہیں، تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے۔ اللہ امیر اہل سنت کو شاد و آباد رکھے، آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔